بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسے تم لوگوں نے اس بری طرح گھیر کر مارا تھا کہ آخرکار امریکی اس کی لاش پر اپنے دعوے سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تم اور ایس ٹی ایف کے سارے اہلکار جنگل کے وہ مور ہیں جن کے دلربا رقص کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں اس سے باتوں میں منہمک تھا۔ میں نے بس یہ دیکھا کہ اس کی گاڑی مین ہیٹن کی پرہجوم شاہراہوں سے کٹتی ہوئی ایک پل پر سے گزری اور شہر کے کسی پرسکون رہائشی علاقے میں داخل ہو گئی۔ تم ذاتی حیثیت میں مجھ سے ملنے آئے ہو، پھر میرا خط سفارتی ڈاک کے تھیلے میں کیسے شامل ہو سکے گا؟ میں نے دیر سے اپنے ذہن میں چبھتا ہوا سوال اس سے پوچھ ڈالا۔ اس میں ہماری اہم ذاتی ڈاک بھی بھیج دی جاتی ہے۔ اسلام آباد والے اسے پوری احتیاط سے منزل تک پہنچاتے ہیں۔ تم اس فکر میں نہ پڑو، تمہارا خط اب مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ کل یہاں سے ہر قیمت پر نکل جائے گا۔ آج کل یہاں سفارتی سطح پر مراسم کی نوعیت کیا چل رہی ہے؟ اس کی تشفی ہونے کے بعد میں نے اس سے اپنا پہلا نازک سوال کر ڈالا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ، عملاً سرد مہری بلکہ کبھی کبھی تلخی، یہی ہماری سطح کے افسروں کا بیرومیٹر ہوتا ہے۔ آج کل پاکستان کی سرزمین پر امریکی خاصے جانی خسارے میں جا رہے ہیں۔ اس پر ان کی برہمی قابل فہم ہے۔ یہی نہیں، کھسیانی بلی کمبا بھی نوچ رہی ہے۔ یہاں تم نے کسی امریکی C-130 کے اغوا کی کوئی بازگشت سنی ہے؟ میں نے اسے انعام میں ایک مکمل اور تازہ خبر سنانے کے خیال سے پوچھا۔ نہیں، اس نے وثوق سے اپنا سر ہلایا۔ شاید پچھلے 15-20 برسوں سے یہاں ایسا کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا۔ C-130 ان کا بہت محفوظ مال بردار طیارہ ہے۔ اس میں عملے کے گنے چنے افراد ہی ہوتے ہیں۔ اس کا اغوا ناممکنات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں مرنے والے امریکی کمانڈوز کی منجمد لاشیں لانے والے C-130 کے ساتھ یہ واردات ہو چکی ہے اور آئے قبل اسی کے نتیجے میں CIA والوں کے عطاب کا نشانہ بنا ہے۔ میرے اس انکشاف پر میجر جنجوا حیرت سے بونچکا رہ گیا۔ یہاں اس کی کوئی اڑتی خبر بھی نہیں سنی گئی، اس نے بے یقینی سے کہا۔ میں نے اختصار کے ساتھ اسے سلطان شاہ کے اغوا سے انقرہ میں اس کی بازیابی تک کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ اس وقت میجر جنجوا کی محویت قابل دید تھی۔ اگر وہ نیو یارک کے کسی رہائشی علاقے کی سڑکوں پر گاڑی نہ چلا رہا ہوتا تو مین ہیٹن میں کئی بار حادثوں سے دوچار ہو چکا ہوتا۔ یہ میری سفارتی معلومات میں ایک قیمتی اضافہ ہے۔ واشنگٹن ایئرپورٹ پر پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تابوت ورثہ کے حوالے کیے گئے تھے اور صدر نے خود وہاں ہیلی کاپٹر استقبال کیا تھا۔ اپنے مرنے والوں کو یہ امریکی ضرورت سے زیادہ عزت و تکریم دیتے ہیں تاکہ دوسروں کے دلوں میں ملک و قوم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا جا سکے۔ اندر کی ساری کہانیاں بلیک آؤٹ کر دی جاتی ہیں۔ وقت کے بارے میں میجر جنجوا کو میری مجبوری یاد تھی۔ وہ ایک نئے پل کے راستے دوبارہ مین ہیٹن کے سیل رواں میں شامل ہو گیا۔ ہماری باتیں بدستور جاری تھی۔ اب تم سے کب ملاقات ہوگی؟ مڈ ٹاؤن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جب موقع مل گیا۔ ہماری شب و روز حالات کے غلام ہوتے ہیں، مگر یہ میرا وعدہ ہے کہ کبھی کبھی فون پر ضرور بات ہوتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ روز کے لیے مجھے نیو یارک سے باہر بھی جانا پڑے۔ تم میری کال کا انتظار نہیں کرو گے؟ انتظار تو تمہیں اتارنے کے بعد سے شروع ہو جائے گا، اس نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایسے مخلص دوست زندگی میں کبھی کبھار ہی ملتے ہیں۔ نیو یارک میں ٹیکسی ڈرائیور پارکنگ سے لے کر ڈرائیونگ تک کے معاملات میں اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ شہریوں کی سہولت کی خاطر پولیس بھی ان کے چھوٹے موٹے جرائم سے چشم پوشی کرتی ہے۔ پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے یہ قوانین بہت سختی سے نافذ کیے جاتے ہیں۔ ٹائمز اسکوائر کے علامات نظر آتے ہی میجر جنجوا نے قبل از وقت ہاتھ ملا کر الوداعی رسم ادا کی۔ ٹائمز اسکوائر پر ایک جگہ اس نے گاڑی روکی اور مجھے اتار کر ہاتھ لہراتا ہوا آگے چلا گیا۔ راستے میں اس نے اپنا سرکاری وزٹنگ کارڈ مجھے دے دیا۔ اس پر میجر جنجوا کے گھر کا فون نمبر بھی موجود تھا۔ ویرا سے ملنے کے لیے میرے پاس آدھے گھنٹے کا وقت باقی تھا۔ میں چوک سے آگے نکل کر ایک بڑکیلے بار میں داخل ہو گیا جہاں بھیڑ ہونے کے باوجود بعض میزیں کرسیاں خالی تھی۔ بار سے امریکن بیئر کا ایک جاگوں بڑا مگ لے کر میں ایک خالی میز پر جا بیٹھا۔ نیو یارک میں تیزی سے رونما ہونے والے واقعات کے بعد میں شدت سے بدری ناتھ سے ملاقات کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اسے نیو یارک سے فون کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میجر جنجوا کی گاڑی میں شہر نوردی کرتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے ارادہ کیا تھا کہ گھر سے
CSD ساتھ لے کر اسی رات کی کسی پرواز سے ورجینیا کی طرف نکل جاؤں۔ ریچمنڈ کے کسی ہوٹل میں فون سے CSD منسلک کر کے میں لوکل کال پر بہت بے فکری سے اس سے تبادلہ خیال کر سکتا تھا۔ بدری ناتھ کے پاس وقت اور موقع ہوتا تو اس سفر کے نتیجے میں اس سے ملاقات بھی ہو سکتی تھی، جس میں مجھے اپنے ہر تشنا سوال کا جواب مل جاتا۔ اس وقت بھی میں سگریٹ پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس سفر کے بارے میں ویرا مجھے صحیح رہنمائی فراہم کر سکتی تھی۔ مجھے ان خیالوں میں ڈوبے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک نسوانی ہاتھ نے بے تکلفی سے اپنا بیئر کا مگ چوبی میز پر تقریباً پٹخا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو ویرا اپنے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ لیے خالی کرسی سنبھال رہی تھی۔ حد ہو گئی، اس وقت میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے بے ساختہ کہا۔ ٹالنے کی کوشش مت کرو، سچ سچ بتاؤ کہ مجھے 5:30 کا وقت دے کر یہاں کس کے انتظار میں جھک مار رہے تھے؟ سوال کرتے ہوئے ویرا کے ہونٹوں سے مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی۔ وہ وقفے کے بغیر بولتی ہی چلی گئی۔ میں نے تمہیں اسی وقت دیکھ لیا تھا جب تم سفید کرولا سے اترے تھے۔ تمہاری جیکٹ کی جیب میں گز بھر کا یہ سرخ رومال ابھی تک لہرا رہا ہے۔ اس سے ملنے کے بعد تمہیں یہ جھنڈا اپنی جیب سے نکال لینا چاہیے تھا۔ ٹائمز اسکوائر اور اس کے گرد و نواح میں شامیں گزارنے والے قدامت پرست انگریز بھی یوں اپنی جیبوں میں رومال ٹھونس کر نہیں آتے۔ اسے بولنے کے لیے ہر وقت کسی نہ کسی موضوع کی تلاش رہتی تھی۔ میری ذرا سی غفلت نے اب اسے موضوع فراہم کر دیا تھا۔ وہ خاصی دیر تک بولتی رہی۔ میں نے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی رومال جیکٹ کی جیب سے نکال کر پتلون کی جیب میں اڑس چکا تھا۔ اب یہ رومال کا پہاڑا ختم کر دو اور سنجیدہ ہو جاؤ۔ اس کی خاموشی کے بڑھتے ہوئے انتظار سے اکتا کر میں نے درمیان میں کہا، ہم زیادہ دیر تک یوں سرے عام نہیں گھوم سکتے۔ بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یاک بیئر کا ایک بڑا گھونٹ لے کر اس نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ادھر ادھر وقت برباد کرنے کے بجائے اسی وقت ریجمنٹ کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ نیک خیال ہے۔ ملاقات نہ بھی ہو سکی تو لوکل فون پر بے فکری سے بات ہو جائے گی۔ روانگی کا ارادہ ہے تو وقت برباد نہ کرو۔ یہاں کے بیشتر ہوائی اڈے رات کو 9 یا 10 بجے کے بعد اگلی صبح تک کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ نقطہ میں بھول ہی گیا تھا۔ میں نے کہا، وہاں جانے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ ابھی تک ریجمنٹ ہی میں ہے یا کہیں اور منتقل ہو گیا ہے۔ کل رات ہی تو پین پلازا سے تمہاری اور اس کی بات ہوئی تھی۔ اس وقت تک اس نے گیپ کا راز فاش کر کے اسحاق گینٹی کو نہیں پکڑوایا تھا۔ اب وہ VVIP بن چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی بڑے ہوٹل میں پہنچا دیا گیا ہو۔ تمہارا فون کرنا مناسب نہیں ہوگا، ویرا پرتشویش لہجے میں بولی۔ اگر ریچمنڈ میں بدری کا فون نگرانی میں ہے تو تمہاری آواز کا ریکارڈ ہونا بھی کسی وقت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں ایسے آلات پائے جاتے ہیں جو آواز بدلنے کی کوششوں کے باوجود موازنہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ ایک ہی شخص کی بدلی ہوئی آوازیں ہیں۔ میرا ذہن فوراً میجر جنجوا کی طرف گیا۔ اسی وقت ویرا دوبارہ بول پڑی، میں معلوم کیے لیتی ہوں، تم رحم ہی کرو۔ یہاں تمہاری آواز کے سوا اور بھی بہت سی چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ سرکاری اہلکاروں کو شبہ بھی ہو گیا کہ تم امریکہ میں ہو تو یہاں بونچال آ جائے گا۔ سب کو بھول کر ہماری تلاش شروع ہو جائے گی۔ ویرا برا سا منہ بنائے بغیر میری بات سنتی رہی۔ میرے خاموش ہونے پر وہ برہم ہو کر بولی، کسی وقت تم کس قسم کی بازاری باتیں کرنے لگتے ہو؟ یہاں میری کون سی چیزیں پہچانی جاتی ہیں؟ فنگر پرنٹس اور ایک دھندلائی ہوئی تصویر کا ذکر تو پاکستان کے اخبارات میں آ چکا ہے۔ ویسے بھی بازار میں بیٹھ کر بازاری زبان بولنی پڑتی ہے۔ میں نے کون سی غلط بات کہہ دی؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب کب تک یہاں جمے بیٹھے رہو گے؟ میں نے تم سے ملاقات کا وقت طے کیا تھا۔ شام کے پاس ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ اس کا بنگڑ خانہ رات بھر کھلا رہتا ہے۔ یہاں کے کھلے ماحول میں سوچنا ذرا آسان معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے اپنا مگ خالی کر کے میز پر رکھ دیا۔ ویرا نے تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر وہ بھی گٹا گٹ اپنا مگ پی گئی۔ یہ لو اور ان دونوں کو دوبارہ بروا لاؤ تاکہ مجھے بھی سوچنے میں کچھ آسانی ہو سکے۔ بار ٹینڈر نے جھوٹے مگ ٹرے میں ڈال کر مجھے 2 نئے مگ بھر دیے۔ میں میز پر واپس لوٹا تو ویرا نے مسرت بھرے لہجے میں آگاہ کیا کہ وہ بدری کے بارے میں ایک حال سوچ چکی تھی۔ اس کی دانست میں وہ کام شیام سے لیا جا سکتا تھا۔ شیام اسے فون نہیں کرے گا۔ اسحاق گینٹی نے ریچمنڈ جانے سے پہلے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اپنا فون نمبر یا ٹھکانہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ بدری نے معذرت کے ساتھ یہ بات شیام کو بھی بتا دی تھی، اسی لیے شیام کبھی اسے فون نہیں کر سکا۔ وہ پابندی اس وقت تک تھی جب تک اسحاق گینٹی کا ستارہ عروج پر تھا۔ اب اس کے ساتھ اس کی ہدایت بھی ختم ہو چکی ہے۔ تم اسے نمبر بتاؤ گے تو وہ ضرور رابطہ کرے گا۔ ابھی چلو گی تو دیکھ لیا جائے گا۔ تم اپنے رزق پر اس سے ملنے جا رہی ہو۔ وہ بہت منہ پھٹ اور اوباش آدمی ہے۔ کوئی بدتمیزی کر بیٹھے تو مجھ سے کوئی شکوہ نہ کرنا۔ میں نے اس کے سامنے اردو بولی تو وہ مجھ سے ضرور بے تکلف ہونا چاہے گا۔ تم اسے یہ نہ بتانا پھر
میں اسے خود ہی سنبھال لوں گی۔ شیام ناتھ سے ملاقات کا ایک مبہم سا خاکہ وجود میں آنے کے بعد ہم اس بار سے اٹھ گئے۔ چند منٹ کی چہل قدمی کے بعد ہم شیام ناتھ کے نام نہاد ہوٹل پہنچے تو بس ایک میز آباد تھی۔ وہ خود سورج غروب ہونے کے انتظار میں صاف ستھرے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ جی گرنام جی، آج کئی دن بعد ادھر آئے ہو، معلوم ہوتا ہے تمہیں بائی کی بدبو مل جاتی ہے۔ اس نے گہری نظروں سے ویرا کا جائزہ لے کر گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور کاؤنٹر سے نکل کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ مس بل ہے، میری دوست۔ میں نے انگریزی میں ویرا کا تعارف کرایا۔ بھائی جی اسے بتاؤ نا کہ ملاقات پر مرد اور عورت سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، یہ تو سوکھا ہاتھ ملا کر ٹرکھا رہی ہے۔ شیام نے اردو میں مجھ سے شکوہ کیا۔ مس بل صرف اپنے دوستوں سے ہی گلے ملتی ہے، میں نے انگریزی میں کہا اور قریبی میز پر بیٹھ گیا۔ بس مس بل آج سے تم مجھے بھی اپنا دوست بلکہ خادم ہی سمجھو۔ شیام مسکرا کر ویرا کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ تم کیا پینا پسند کرو گی؟ شکریہ، میں گھر سے باہر نہیں پیتی، گرنام کے گھر جا کر پیوں گی۔ اس کا نام بل کے بجائے بلبل ہونا چاہیے تھا، لونڈیا زوردار ہے، کہاں سے اٹھا کے لائے ہو؟ شیام نے کھڑے کھڑے میری طرف جھک کر رازدارانہ انداز میں اردو میں کہا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ویرا دور ہوتی تب بھی آسانی سے سن سکتی تھی۔ اس سے فری ہونے کی کوشش نہ کرو، بڑی ہاتھ چھوڑ واقعہ ہوئی ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا، پھر پوچھا تم بائی کی بدبو کا کیا ذکر کر رہے تھے؟ وہ جب بھی آتا ہے یا فون کرتا ہے تم ضرور رابطہ کر لیتے ہو۔ ابھی 15 منٹ پہلے ہی وہ یہاں سے اٹھ کر گیا ہے، پہلے آ جاتے تو وہ بھی تمہاری اس بلبل کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینک لیتا۔ اس کی زبان سے وہ خوشخبری سن کر میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ویرا نے مسکرا کر مجھے آنکھ ماری۔ شیام اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اپنی ریسٹ واچ دیکھ رہی تھی۔ مس اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں بلبل کہہ لوں، یہ ہماری طرف بل سے ملتا جلتا بہت خوبصورت نام ہوتا ہے۔ شیام نے کھیسیں پھیلا کر انگریزی میں پوچھا۔ ویرا نے سحر تراز مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کر کہا تمہیں اچھا لگتا ہے تو ضرور کہو۔ کیا وہ آج کل نیو یارک ہی آیا ہوا ہے؟ میں نے شیام کے شانے پر ہاتھ مار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک بار مجھے فارغ کر دو، پھر دل بھر کر اس سے باتیں کر لینا۔ آج صبح آیا تھا، وہ ہوٹل گورہام کے کمرہ نمبر 302 میں ٹھہرا ہوا ہے، شاید وہ کئی دن یہیں رکا رہے گا۔ اس کا کوئی سرکاری کام نکل آیا ہے۔ شیام نے ایک ہی سانس میں میرے تقریباً تمام سوالوں کے جواب دے ڈالے اور فوراً ویرا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بلبل، واہ، اب نام بھی تمہاری ہی طرح حسین ہو گیا، ورنہ بل کہتے ہوئے تو خوف آتا تھا۔ وہ ویرا کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے آنکھوں میں اسے کھسکنے کا اشارہ کیا اور وہ فوراً ہی اپنے نتنے پھلا کر زور سے کچھ سونگنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ چھینک رک رہی ہے؟ میں تمہاری ناک میں تیلی گما دوں؟ شیام نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ خود ہی تکلیف دریافت کی اور جھٹ اپنی خدمت پیش کر دی۔ چھینک بینک نہیں رکی، ذرا غور سے سونگو، کیا تمہیں بدبو نہیں آ رہی؟ ویرا نے کہتے ہوئے باقاعدہ اپنا رومال نکال کر اپنی ناک پر رکھ لیا۔ شیام کی عقل اس وقت شاید اس کے ٹخنوں میں اتر گئی تھی۔ وہ جلدی گہرے سانس لینے لگا، پھر بکھلا کر بولا، مجھے تو کوئی خاص بدبو نہیں آ رہی۔ بدبو نہیں، یہ تعفن ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ ان صاف ستھری میزوں کے نیچے کہیں کچھ مردہ چوہا سڑ رہا ہے، اسے تلاش نہ کیا گیا تو یہاں طاعون پھیل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ویرا نے کرسی چھوڑ دی۔ اس شام تک شیام مجھے بھولا ہوا تھا۔ میں آرام سے کرسی پر بیٹھا وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ ویرا کے اٹھتے ہی شیام کو میرا دھیان آ گیا۔ گرنام، کیا یہاں کوئی بدبو ہے؟ ویرا کو میری رائے سے آگاہ کرنے کے لیے اس نے وہ سوال انگریزی میں کیا تھا۔ میں نے صاف جواب دے دیا، سوری یار، میری ناک بند ہے، تم ہوٹل کی صفائی کرا لو، ہم پھر کسی وقت یہاں آئیں گے۔ شیام سے یہ کہہ کر ویرا نے میرا ہاتھ تھاما اور چلتے ہوئے بولی، آؤ گرنام ڈارلنگ، یہاں سے جلدی نکل چلو۔ میں نے بے بسی سے شیام کی طرف دیکھا، اس سے سرسری سا ہاتھ ملایا اور ویرا کے ساتھ تقریباً گھسٹتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ بدری ناتھ کی نیو یارک میں موجودگی کا سراغ ملنے کے بعد خود میرے لیے وہاں ٹھہرنا دشوار ہو گیا تھا۔ گورہام سینٹرل پارک سے ذرا آگے واقع ہے، وہاں سے کچھ دور نکل آنے کے بعد ویرا نے بتایا، مگر وہاں جانا مناسب نہیں ہے، پہلے گھر سے اسے فون کر لو۔ ایک کال تو یہیں کہیں سے کی جا سکتی ہے، جب وہ کھل کر شیام سے مل سکتا ہے تو پھر یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے ہم وطنوں سے بھی میل جول رکھتا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ بہتر رہے گا، اگر وہ ملاقات کے لیے آمادہ ہوا تو یہی کام بن جائے گا، ورنہ گھر پہنچ کر اس سے فون پر تفصیلی بات کر لی جائے گی۔ ایک بوتھ میں موجود ڈائریکٹری سے گورہام کا نمبر تلاش کر کے میں نے ملایا تو فوراً ہی بدری سے بات ہو گئی۔ میں نے چھوٹتے ہی اسے بتا دیا کہ میں شیام سے ملاقات کے بعد اسے شہر کے کسی بوتھ سے فون کر رہا ہوں۔ اس کے لیے وہ اشارہ کافی تھا۔ میں آج ہی یہاں آیا ہوں اور بہت مصروف ہوں، تم ٹھکانے پر پہنچ کر بات کرو۔ وہ مختصر
مختصر سا معنی خیز پیغام دے کر اس نے فون بند کر دیا۔ مقدر حیران کن حد تک ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ میں نے بوت سے باہر نکل کر کہا، میں اس سے ذرا سی دیر کی گفتگو کے لیے ریچمنڈ تک دوڑ لگانے پر تلا بیٹھا تھا، مگر کنواں خود ہی چل کر پیاسے کے پاس آ گیا۔ اب رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ ہم نے غور نہیں کیا، ورنہ اس کی یہاں آمد ہمارے لیے متوقع ہوتی۔ ویرا بولی، کیوں، کیا تم نے اسے کوئی دعوت نامہ بھیجا ہوا تھا؟ میں نے خوش دلی سے پوچھا۔ اس وقت انہیں نیو یارک میں عباس کرمانی کی تلاش ہے۔ اپنی کہانی کے مطابق بدری ناتھ اسے اچھی طرح پہچانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں رہ کر وہ اس مہم کی بہتر رہنمائی کر سکے گا۔ وہ ایک سزا یاب سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر یہاں بھیجا گیا تھا اور یہاں آمد سے ناخوش تھا۔ اب وقت کا پانسا اس کے حق میں پلٹ چکا ہے۔ دعا کرو کہ اس تبدیلی نے اسے دوبارہ متکبر نہ بنا دیا ہو۔ رمیش اگروال اور نیک موڈلے کے درمیان پیس کر وہ نرم پڑا ہوا تھا، اب وہ ان تمام بندشوں سے پوری طرح آزاد ہو چکا ہے۔ ویرا میری اس تشویش میں برابر کی شریک تھی۔ گورہام سے ہونے والی گفتگو سے احتیاط کے علاوہ قبر کا پہلو بھی جھلک رہا تھا۔ اصل پوزیشن گھر سے ہی معلوم کی جا سکتی تھی۔ وہاں ٹیکسیاں قدم قدم پر موجود تھیں۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں گھر واپس پہنچ گئے، جہاں مائک ہم سے پہلے پہنچا ہوا تھا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں محدود تھا۔ اس کے پاس گھر میں داخلے کے لیے کوئی فاضل چابی موجود نہیں تھی۔ وہ گھر میں گھسنے میں کامیاب ہو جاتا تو ٹیلی فون لائن سے منسلک CSD کو دیکھ کر شبے میں پڑ جاتا اور یقینی طور پر بلیک ڈیڈ کو ایک مشتبہ آلے کی موجودگی سے باخبر کر دیتا۔ ویرا سے کچن کی ضروریات وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مائک گاڑی سے بازار چلا گیا۔ اسے بھگانے کے لیے ویرا نے جان بوجھ کر اپنی فہرست میں ایسی چیزوں کا اضافہ کر دیا تھا جو کچن اور فریج میں موجود نہیں تھی۔ بدری ناتھ سے میری گفتگو طویل ہونے کا امکان تھا۔ میں نے مائک کے جاتے ہی اسپیکر فون پر اس سے رابطہ کر لیا۔ سوری باب، میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، 5 منٹ بعد فون کرنا۔ میری آواز پہچانتے ہی بدری نے وہ روکھا پھیکا پیغام دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بدری کا دماغ دوبارہ خراب ہو گیا ہے۔ ویرا نے میرے اندیشے کو تقویت دینے کے لیے زہر فشانی کی۔ اس کی بات بری لگنے والی ہے، لیکن اس کی بھی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ میں نے اپنا دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اب اس نے میرے ساتھ آنکھیں بدلنے کی کوشش کی تو میں اس کو بری طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ یہ بات وہ بھی جانتا ہے۔ ایک بار اپنی ساکھ بنا لینے کے بعد وہ اپنی جگہ بہت مستحکم ہو چکا ہے۔ تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ تم نے اس کے خلاف پر پردے نکالنے کی کوشش کی تو امریکہ میں ہی تم کو رگڑ کر رکھ دے گا۔ تم یہاں سے باہر قدم نہیں نکال سکو گے۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ یہاں رہ کر اس سے بدلہ لینے کی کوشش کروں۔ جو کچھ ہوگا یہاں سے نکل جانے کے بعد ہی ہوگا۔ جس لمحے پرنسٹن کے مضافاتی کنویں سے ولسن کی لاش برآمد ہوئی، بدری کا حشر بھی اسحاق گینٹی جیسا ہوگا۔ تم بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہو، اپنے حلیفوں کی کمزوریوں پر ہر وقت نظر رکھتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرے بارے میں تم نہ جانے اپنے دل میں کیا کچھ مواد لیے بیٹھے ہو۔ خود کو بدری سے نہ ملاؤ، اس کے بارے میں تم خود ہی زہر اگل رہی تھی۔ وہ آنکھیں دکھانے پر اتر آیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو کیا تم شروع ہی سے جان بوجھ کر اسے جرائم میں ملوث کرتے چلے آ رہے ہو؟ میں اسے اکسا رہا تھا، ترغیب دے رہا تھا اور وہ جال میں پھنستا رہا۔ جرم کے ارتکاب کا یہ بنیادی اصول ہے کہ اپنے ہر حلیف کو بدترین کارروائیوں اور سازشوں میں ملوث کرتے رہو۔ کوئی زندگی بھر غداری کا تصور نہیں کر سکے گا۔ منظم جرائم کا یہ بنیادی سبق تمہیں زبانی یاد ہونا چاہیے۔ جب اسے نظر انداز کرو گی مشکلات میں گر جاؤ گی۔ بقیہ چند منٹ اسی تذبذب اور بے چینی کی اذیت میں گزرے۔ میں نے دوبارہ نمبر ملایا تو بدری ناتھ نے سب سے پہلے CSD کے بارے میں سوال کیا۔ میرا جواب اسبات میں سنتے ہی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ خیر علی، تم واقعی عظیم ہو۔ تم نے وہ کام کر دکھایا ہے جو شاید ڈینی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گرفتاری کے وقت غیب کی دہائی دینے کے باوجود وہ سبز فائل پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تمہارے دوست کرمانی کا دعویٰ سچ نکلا، مگر اسحاق گینٹی کے سر پر ڈینی کا بھوت سوار ہے۔ اسے جوتے پڑ رہے ہیں۔ جلد ہی وہ کرمانی سے اپنی ڈیل کا اعتراف بھی کر لے گا۔ CIA کا ڈائریکٹر میری کارکردگی سے بہت خوش ہے۔ ہر طرف میری دھوم ہو گئی ہے اور یہ سب تمہاری محنت کا انعام ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ وہ بولتا رہا اور اس کے ہر لفظ سے میری انا کو تسکین ملتی رہی۔ اپنے عارضی وسوسوں کی تردید ہو
جانے پر میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اپنی محنت کا ذکر سن کر میں نے آہستگی سے پوچھا، کیا تم ملاقات کے لیے کچھ وقت نکال سکتے ہو؟ میں ہر پابندی سے آزاد ہو چکا ہوں، جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، مگر پچھلی رات سے میں نے اچانک اس قدر مصروف ہو گیا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی مصروفیت کا تصور نہیں کیا تھا۔ کل تک جو افسر مجھے ٹرینی کے طور پر ساتھ لے جاتے تھے، آج مجھ سے بات کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ CIA اور FBI والوں کا تانتا بندہ ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج صبح سویرے نک موڈلے ورجینیا پہنچا تو اسے مجھ سے ملاقات کے لیے پورے 3.25 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ وہ ہر ایک سے کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ تربیت کے لیے میرا انتخاب اسی نے کیا تھا، کاش میں اس عزت کا ایک بڑا حصہ تم کو منتقل کر سکتا۔ بدری ناتھ کے ذہن میں اپنی بڑائی کے اظہار اور میری شکر مندی کا خمار چڑھا ہوا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ عزت تمہارے لیے ہے اور تم ہی کو مبارک ہو۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم میری خدمات کو نہیں بھولے۔ یہ بتاؤ کہ تم وہاں سے نیو یارک کیوں آئے ہو؟ عباس کرمانی کی تلاش کی مہم میرے سپرد کر دی گئی ہے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، ورنہ تم سے کہتا کہ مجھے اس کا پتہ بتا دو۔ مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارے اس دوست پر کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکوں گا، مگر مغرور کر دینے والی ان سرگرمیوں کے جوش و خروش میں بہ کر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں کسی بھی وقت اسے ہتھکڑیاں لگا دوں گا۔ اسحاق گینٹی ابھی تک وہیں ہے؟ میں نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ وہیں ہے، قسمیں کھا رہا ہے۔ وہ ویرا اور ڈینی کی سازش کا شکار ہوا ہے۔ اس کے بیان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس نے دونوں سے فون پر باتیں کی ہیں، مگر اپنی آنکھوں سے انہیں نیو یارک میں کہیں نہیں دیکھ سکا۔ سبز فائل یا غیب کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ میرے لیے وہ باتیں زیادہ اہم تھی۔ سب کچھ حرف پہ حرف وہی ہے جو تم نے بتایا تھا، بس اس میں عباس کرمانی کی جگہ ڈینی کا نام آ گیا ہے۔ شاید ایک آدھ روز میں اس کا نفسیاتی تجزیہ بھی ہوگا کہ ڈینی کا فردی خوف اس کے ذہن پر کیوں سوار ہے۔ نک موڈلے کراچی سے یہاں کیوں آیا ہے؟ میں نے پر اعتماد لہجے میں پوچھا۔ اسے سنگن مل گئی تھی کہ CIA اس پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے آنے تک اسحاق گینٹی واقعی پکڑا جا چکا تھا۔ تم گیپ کی گمشدگی کا بانڈا پھوڑ چکے تھے۔ وہ اسحاق گینٹی کا اتنا بڑا مخالف ہے کہ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ اسحاق سے اتنا سلگا ہوا ہے کہ اس نے ٹھوکروں اور تھپڑوں سے اسے مارا ہے؟ اسے تمہارے قیدی سے اتنی پرخاش کیوں ہے؟ نک کراچی میں CIA کا چیف ہے، لیکن اسے C-130 کے معاملے سے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ گینٹی نے وائٹ ہاؤس میں اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر CIA کے ڈائریکٹر کی مخالفت کی بھی پرواہ نہیں کی اور منصوبے کی منظوری لے کر اس پر عمل کر ڈالا۔ وہ کراچی سے ڈینی کے کسی قریبی ساتھی کو اغوا کر کے لاشوں کے ساتھ امریکہ لانا چاہ رہا تھا۔ قبرص میں مغوی نے عملے کو یرغمال بنا کر جہاز پر قبضہ کر لیا۔ وہ امریکیوں کے لیے قومی عزت اور وقار کا معاملہ تھا۔ سب نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا کہ قیدی یا مغوی کو کسی صورت میں رہا نہ کیا جائے۔ جہاز کو انسانی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کمانڈو ایکشن میں تباہ کر دیا جائے۔ اس کا سارا الزام ڈینی کے ساتھی کے ساتھ تھوپ دیا جائے۔ اسحاق گینٹی اس فیصلے میں شریک تھا۔ کمانڈو ایکشن کے لیے وقت اور عملے کا انتخاب ہو چکا تھا کہ اسحاق گینٹی نے ایک مرتبہ پھر سب لوگوں سے غداری کی اور پیٹھ دکھا دی۔ ڈینی سے اس کی نہ جانے کون سی رگ دبتی ہے کہ آپریشن سے چند گھنٹے پہلے اس جہاز کو قیدی سمیت قبرص سے انقرہ پرواز کرنے کا حکم مل گیا۔ وائٹ ہاؤس کے براہ راست حکم پر اعلیٰ فوجی قیادت وہ فیصلہ کرنے پر مجبور تھی ہو گئی۔ انقرہ میں قیدی کو آزاد کر دیا گیا اور وہ ابھی تک زندہ ہے۔ میرے لیے وہ کہانی نئی نہیں تھی، مگر میں خاموشی سے بدری ناتھ کی کتھا سنتا رہا۔ اس میں پورے واقعے کے وہ پہلو بھی شامل تھے جو اس وقت تک میرے سامنے نہیں آ سکے تھے۔ آئزک بیل کے خلاف مقتدر امریکی حلقوں میں نفرت کی داغ بیل اسی وقت پڑ گئی تھی جب اس نے سلطان شاہ کو اغوا کرنے کا غلط فیصلہ کیا تھا۔ اس نفرت کے ساتھ گیپ سے محرومی نے آخر کار اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اس جوش و خروش میں تم اپنا اصل مقصد شاید بھول چکے ہوگے۔ کچھ روز میں دل کھول کر طاقت، عزت اور اختیار کے اس نئے نشے سے لطف اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد پھر وہی شب و روز چل پڑیں گے۔ اپنے دل کا احوال بتاتے ہوئے اسے یہ علم نہیں تھا کہ وہ شیر علی کے روپ میں ڈینی سے ہی مخاطب تھا۔ میرے دل میں بدری ناتھ کے لیے وقت کم ہو گئی۔ تم نک موڈلے کے ہاتھوں ہونے والی اپنی تذلیل کو بھول چکے ہو۔ اس نے ایک اجنبی سرزمین پر میری تحقیر کی تھی۔ میں نے اس کے گھر میں 2.25 گھنٹے تک اسے ذلیل کر کے بدلہ لے لیا۔ اب وہ میرے گن گاتا پھر رہا ہے۔ یہ نہ بھولو کہ اسحاق گینٹی بھی اسی طرح عزت، طاقت اور اختیار کے نشے میں دھت تھا۔ آج اس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ مجھے یوں نہ ڈراؤ، میں اس کی طرح بہکنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اصل معاملات
میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہاں پاکستان کے ہمدردوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے دیش کے خیر خواہ بہت ہیں۔ میں تمہیں پاکستانی نہیں، اپنا محسن سمجھ کر یہ راز بتا رہا ہوں۔ یہ ایک کھلا راز ہے جس سے ہر شخص باخبر ہے۔ میں نے جواب دیا، میں ان ذخیروں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں جو خلائی پروازوں کے لیے ٹھوس ایندھن کے طور پر کام آتے ہیں۔ ان کو نشانہ بنا کر تم انہیں بڑا نقصان پہنچا سکتے ہو۔ بھارت کی سازشوں کو ناکام بنانا بھی تمہارے مشن کا حصہ تھا۔ ضرور تھا، مگر یہاں رہ کر میں ان سے بالکل بے خبر ہوں۔ واپسی پر ہم ہر تخریب کاری کے خلاف کام کریں گے، خواہ وہ کسی کی بھی طرف سے ہو۔ اپنی انا کی بھرپور خوراک میسر آ جانے پر بدری ناتھ اندر سے نرم پڑتا جا رہا تھا۔ میں نے کسی خفگی کا اظہار کیے بغیر کہا، تم نیو یارک میں ہو تو اب میں کبھی کبھار تمہیں فون کرتا رہوں گا۔ بالکل کرتے رہنا، چاہو تو اپنا فون نمبر مجھے دے دو۔ میرے حالات بدل چکے ہیں، ضرورت ہوئی تو میں بھی تم سے رابطہ کر سکوں گا۔ میرے پاس تمہارا نمبر بالکل محفوظ رہے گا۔ تمہارے حالات بہتر ہو چکے ہیں، مگر اسحاق گینٹی کی گرفتاری کے بعد میرے لیے اثرات بڑھ گئے ہیں۔ میں ہوٹل چھوڑ کر ایک شناسا کے گھر پر رہ رہا ہوں۔ یہاں کا نمبر میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ میری کوشش ہوگی کہ روز ہی تم سے رابطہ ہو سکے۔ میں تمہیں ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ میرے مشن اور خیالات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زیر عطاب اہلکار سے مراعات یافتہ افسر کا درجہ ملنے کی خوشی نے غلبہ کیا ہوا ہے۔ اس کا اظہار میں صرف تم سے ہی کر سکتا ہوں۔ میرے لیے کوئی خاص کام تمہارے ذہن میں آتا ہے تو مجھے ضرور بتاؤ۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے مکمل کر سکوں۔ ٹھوس ایندھن کے ذخائر پر تم کام کر ہی رہے ہو۔ کسی ایسے ایٹمی یا فوجی مرکز کا بھی سراغ لگاؤ جہاں داخلہ ناممکن نہ ہو۔ اس فہرست میں تم وائٹ ہاؤس کو بھی شامل کر سکتے ہو۔ میں نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد اسے اپنی ترجیحات سے آگاہ کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے وائٹ ہاؤس میں داخلہ بہت آسان ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مخصوص ایام اور اوقات میں امریکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اس عمارت کے بعد حصوں کی سیر کرانے کی کھلی اجازت ہوتی ہے، لیکن آج تک وہاں کوئی تخریبی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہو سکے تو وہاں کے حفاظتی انتظامات پر بھی کام کرو۔ اسحاق گینٹی کی سرپرستی کرنے والے کے ٹھکانے پر کوئی اوچھا سا علامتی وار بھی سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔